الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم کہ جس کے فضل و احسان سے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم دولت نصیب ہوئی۔ آج کی اس نشست میں ہم انسان کی نجات کی کیا شرائط ہیں وہ سورۃ العصر کی روشنی میں دیکھیں گے۔ سورۃ العصر قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس کے اندر انتہائی اہم پیغام انسان کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کے اگر ہم الفاظ پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے اور فرمایا کہ زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق بات کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہ جو الفاظ اس سورہ پاک میں آئے ہیں، اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ نجات کن لوگوں کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئیں اور پھر نیک عمل کریں، اور پھر یہ ہے کہ حق بات کی وصیت کرتے رہیں، حق بات کی نصیحت کرتے رہیں اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ یہ اس سورہ پاک کے مضامین ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں پر جب ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ بات ہم پر آشکار ہوتی ہے کہ سورۃ العصر قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو ابتدائی طور پہ نازل ہوئیں، یعنی نازل ہونے کے حوالے سے یہ اولین صورتوں میں سے ہے، اور اس کے مضامین بظاہر بڑے آسان سے نظر آتے ہیں، لیکن اگر انسان ان کے اندر غور کرے تو اس کے معنی بہت دقیق اور انتہائی اعلیٰ مضامین سادہ الفاظ میں اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیے ہیں۔ یہاں پہ اس سورہ پاک کی جامعیت کے حوالے سے میں ایک روایت آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جسے ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ روایت کی جاتی ہے کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما علی الآخر سورۃ العصر۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے دو صحابہ جب آپس میں باہم ملاقات کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے ان میں سے ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا لیتے، اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے اور ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے۔ یعنی یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سورۃ العصر کے مضامین انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کے اندر انسانیت کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ یعنی انسان کی نجات چار چیزوں پر رکھی گئی ہے جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے اس سورہ پاک میں۔ یہاں پہ ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جسے امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر غور و فکر کریں تو یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یعنی ایک صورت سورۃ العصر جو انتہائی سادہ الفاظ کے ساتھ اور انتہائی مختصر صورت ہے قرآن پاک کی، اگر اس کے معنی پر غور کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح محمد عبدہ نے تفسیر کے اندر امام شافعی کا ایک اور قول نقل کیا ہے۔
وہ بیان کرتے ہیں کہ لو لم ينزل من القرآن سواہا لکفت الناس، کہ اگر سورۃ العصر کے علاوہ قرآن پاک میں سے کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو انسانیت کے لیے یہی ایک سورت کفایت کر جاتی۔ اسے مفتی محمد عبدہو نے بیان کیا اور امام شافعی کی طرف یہ قول ہے۔ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے معانی اگر اس پر غور و خوض کیا جائے اور سوچا جائے تو پھر انسانیت کی نجات میں اور انسان کو کامیابی کے راستے پہ لے جانے میں یہ بڑا ہی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اب دیکھیے اس کے الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا والعصر، زمانہ کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، یعنی انا کا لفظ تاکید کے لیے آیا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، بھلے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ پہلے قرآن پاک نے زمانے کی قسم کھائی، اس کے بعد انسانیت کے خسارے اور گھاٹے کی بات کی، اور پھر آگے 4 چیزوں کو انسانیت کی نجات کے حوالے سے بیان کیا کہ اگر وہ اس کو اپنا لیں تو وہ اس خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے قرآن پاک کی صورت کو اپنی زندگی میں ڈھال سکتے ہیں اور خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس سورہ پاک کا آغاز ایک قسم سے ہو رہا ہے، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ قسم ہمیشہ تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے تاکید کے لیے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو دوسرا لفظ ہے اس آیہ کریمہ کا، جو دوسری آیہ کریمہ ہے، اس کے اندر فرمایا ان الانسان، ان کا لفظ بھی تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور پھر آگے فرمایا لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ تاکید کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی سگنیفیکنس کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھائی کہ لوگ متوجہ ہوں، اور دوسرا پھر خسارے کی بات کی تو